اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سناتی ہوں۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا۔ جب ایک بادشاہ کا ایک سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس واقعہ پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کرایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار دیکھتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں سے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ لوگوں نے بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا، اور وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد ہی اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے اور حکم دیا جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔
وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائے، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کرے اور اس جزیرے پر ایک بڑی ہی بندرگاہ بھی بنائے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب و تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچہ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو 2 مزید ماہ صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ بھی گزر گئے، بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس واقعے پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہنستے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزار سکوں۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو جائے تو ہم کو آخرت میں ایک خالی جنگل ملے گا جہاں پر صرف درندے ہوں گے اور سختیاں اور مشکلات ہوں گے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس دنیا میں ہی اپنے آخرت کا پورا سامان تیار کریں اور زندگی میں اتنا اچھا عمل کرے کہ اپنے آخرت کو بہت خوبصورت جگہ بنا دے اور ہم یہاں سے روتے ہوئے نہیں بلکہ ہنستے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آخرت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔